السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کراچی کی ایک تنگ و تاریک گلی میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان، جس کی دیواریں نمی سے سیاہ پڑ چکی تھیں اور چھت پر لٹکتے بلب کی زرد روشنی غربت کی کہانی سناتی تھی۔ اسی چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی عالیہ، 22 سالہ ایک دبلی پتلی لڑکی، جس کی آنکھوں میں خواب تو بہت تھے، مگر زندگی کی تلخ حقیقتوں نے ان خوابوں پر گرد چڑھا رکھی تھی۔ عالیہ کی زندگی بچپن سے ہی مشکلات سے بھری رہی تھی۔ وہ پیدا ہوتے ہی اس دنیا کی تلخیوں کا سامنا کرنے پر مجبور تھی۔ اس کے والد یعقوب، جو کبھی ایک مضبوط اور محنتی آدمی تھے، ایک حادثے کے بعد معذور ہو گئے تھے۔ اب وہ بستر پر پڑے صرف آسمان کو تکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کے تمام اخراجات عالیہ کی ماں نسرین بیگم پر آن پڑے تھے، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کسی نہ کسی طرح چولہا چلاتی تھی۔ مگر غربت صرف چولہا چلانے کا نام نہیں، ایک مسلسل اذیت ہے جو ہر لمحہ دل پر چھریاں چلاتی ہے۔ عالیہ کے 4 چھوٹے بہن بھائی تھے، معصوم نادان، جو روز نئے خواب دیکھتی مگر پھر ان خوابوں کو بھوک کے ساتھ دفن کر دیتی۔ کبھی ان کے کپڑے پرانے ہونے کا شکوہ رہتا، کبھی اسکول کی فیس نہ ہونے کا، اور کبھی 2 وقت کی روٹی پوری نہ ہونے کا۔ وہ سب اپنی بڑی بہن کو امید بھری نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے وہ ان کی دنیا بدلنے والی ہو، لیکن عالیہ جانتی تھی کہ حقیقت اس کے بس سے باہر تھی۔ زندگی کے تھپڑ۔ عالیہ کو چھوٹی عمر میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ اس دنیا میں کچھ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں اور کچھ صرف دوسروں کی خوش قسمتی دیکھنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی کسی بڑے گھر میں رہتی، اس کے پاس بھی اچھے کپڑے ہوتے، اچھے کھانے ہوتے اور بے فکری کی زندگی ہوتی، مگر حقیقت یہ تھی ہر روز اپنی عزت اور ضرورت کے بیچ توازن قائم کرنا پڑتا تھا۔ عالیہ صبح سویرے کراچی کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں کام کرنے چلی جاتی، جہاں دن بھر مشینوں کا شور، کپڑوں کی کٹنگ اور مالک کے تانے اس کی قسمت کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ دن بھر کھڑے ہو کر کام کرتی، انگلیاں سلائی کے دوران زخمی ہو جاتی، مگر اسے فرصت نہ ملتی کہ زخموں پر مرہم کر سکے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ پر تنخواہ ملتی، مگر وہ تنخواہ آدھی سے زیادہ قرضوں اور راشن میں نکل جاتی۔ عالیہ کو سب سے زیادہ دکھ اپنی ماں کے آنسوؤں کا تھا، جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر روتی تاکہ اس کی بیٹیاں اسے ٹوٹا ہوا نہ دیکھیں۔ اس کی بہنیں کبھی نئے جوتوں کی فرمائش کرتی، کبھی اسکول جانے کی ضد کرتی، مگر عالیہ صرف خاموشی سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بہلا دیتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غربت کے گھر میں خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عالیہ کو شروع سے ہی اللہ پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی انسان اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا اور نہیں بدل سکتا ہے، صرف اللہ کی مدد ہی اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے وہ دن رات دعائیں کرتی، نوافل پڑھتی، مختلف وظائف کرتی تاکہ قسمت کی بندش ٹوٹے اور اس پر رحمت برسے، مگر کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد بھی کچھ نہ بدلا۔ غربت ویسی کی ویسی رہی، فاقے کم نہ ہوئے بلکہ مزید بڑھ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عالیہ کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ واقعی دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس کی تقدیر کیوں نہیں بدلی؟ ایک دن فیکٹری میں لنچ بریک کے دوران تمام لڑکیاں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ موضوع تھا کہ کالا جادو۔ ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ آج کل لوگ تعویذ، جادو اور عملیات سے اپنی زندگی بدل رہے ہیں، کوئی نوکری کے لیے، کوئی محبت کے لیے اور کوئی دولت کے لیے۔ میرے پڑوس میں ایک عورت نے کالا جادو کروایا تھا، اب دیکھو اس کے شوہر کا بزنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک لڑکی جوش سے بولی۔ عالیہ چپ چاپ سن رہی تھی، مگر ہر جملہ اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ بس صحیح عامل مل جائے، پھر دیکھو کیسے سب کچھ بدلتا ہے۔ دوسری لڑکی بولی۔ عالیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔
اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا، کیا واقعی جادو سے زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا وہ بھی اس زندگی سے نکل سکتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے؟ اسے یقین نہ آیا، مگر یہ بات اس کے سین میں کہیں بیٹھ گئی۔ اسی شام جب عالیہ فیکٹری سے واپس آ رہی تھی، اس کا رکشہ کراچی کے مشہور اردو بازار کے قریب سے گزرا۔ وہاں کتابوں کی دکانیں قطار میں لگی تھیں، ہر طرف پرانی اور نئی کتابیں رکھی تھیں۔ عالیہ کو اچانک خیال آیا، کیا یہاں ایسی کوئی کتاب ہوگی جس میں کالا جادو سیکھنے کے طریقے لکھے ہوں؟ اس کے دل نے ایک پل کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا، مگر دوسرے ہی لمحے تجسس نے اسے رکشہ رکوانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جلدی سے نیچے اتری اور ایک پرانی کتابوں کے سٹال پر جا کھڑی ہوئی۔ دکان کے گرد دھول جمی ہوئی تھی اور ہر طرف بوسیدہ کتابوں کی بو پھیلی تھی۔ وہ جلدی جلدی کتابوں کے ڈھیر میں کچھ ڈھونڈنے لگی، جب اچانک اس کی نظر ایک کالی جلد والی کتاب پر پڑی، جس کا عنوان تھا شیطانی علم اور جادوئی عملیات۔ یہ دیکھ کر اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کتاب اٹھائی اور جلدی سے دکاندار کو پیسے دے کر وہاں سے نکل آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس خطرناک راستے پر قدم رکھنے جا رہی ہے۔ عالیہ نے کتاب کو مضبوطی سے سینے سے لگا رکھا تھا، جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور جلدی سے بستر پر بیٹھ کر کتاب کھولی۔ اس کی جلد پرانی چمڑے جیسی تھی اور اس سے عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے برسوں سے کسی اندھیرے تہہ خانے میں قید رہی ہو۔ صفحہ اول پر بڑے الفاظ میں لکھا تھا کہ کتاب صرف انہی کے لیے ہے جو قربانی دینے کو تیار ہیں، اگر راستہ چنا ہے تو پیچھے مڑنے کی گنجائش نہیں۔ عالیہ نے بے چینی سے اگلا صفحہ پلٹا۔ یہاں کچھ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے جنہیں وہ سمجھ نہ سکی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، اس کے جسم میں خوف اور تجسس کی ایک لہر دوڑتی گئی۔ اگر تم طاقت چاہتی ہو، اگر تم قسمت بدلنا چاہتی ہو، تو 3 راتوں تک ان الفاظ کو پڑھو اور رات کے آخری پہر ان کا ورد کرو۔ لیکن یاد رکھو، ایک بار شروع کیا تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ جان سے جاؤ گی۔ عالیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر واقعی یہ سب سچ ہوا تو، اگر میں بھی اپنی غربت، بے بسی اور لاچاری سے نکل سکی تو، اسے فیصلہ کر لیا وہ یہ عمل ضرور کرے گی۔ پہلی رات کا آغاز۔ رات کے آخری پہر جب پورا گھر سو چکا تھا، عالیہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مدھم روشنی میں اس نے کتاب کھولی اور دیے گئے الفاظ کو پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، کمرے کی ہوا بوجھل ہوتی گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ پڑھتی رہی۔ اچانک کھڑکی زور سے کھل گئی اور ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے کمرے میں ہلچل مچا دی۔ عالیہ کا دل دہل کر رہ گیا، مگر اس نے ورد جاری رکھا۔ وہ سن رہے ہیں نا، یہ جملہ اچانک اس کے ذہن میں آیا، جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ اچانک کمرے کی لائٹ جھپکنے لگی۔ عالیہ نے جلدی سے کتاب بند کی اور بستر میں گھس گئی۔ پسینہ اس کے ماتھے پر چمک رہا تھا، سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ یہ سب میرا وہم ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں چل رہا ہو۔ اس رات تو ایسا ہی ہوتا رہا، مگر کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ دوسری رات دروازے پر دستک ہوئی۔ اگلی رات عالیہ نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ اس بار اس نے خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیا تھا۔ جیسے اس نے ورد شروع کیا، اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون ہے؟ عالیہ نے آہستہ سے کہا، مگر باہر خاموشی تھی۔ اس نے نظر انداز کر کے ورد جاری رکھا، مگر دستک اور زور سے ہونے لگی۔ اب تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عالیہ کا پورا جسم لرزنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ عالیہ نے جلدی سے کتاب بند کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ اندر آ چکا تھا۔
عالیہ نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے کچھ تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس کی سانسیں رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ سرگوشیاں، کچھ غیر مرئی ہاتھ اس کے جسم کو چھو رہے ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ چند لمحے پہلے تک اس کا ذہن ان سب باتوں سے آزاد تھا، مگر اب وہ کتاب کی بدولت ایک ایسی حقیقت کا حصہ بن چکی تھی جس کے پیچھے شیطانی طاقتیں جڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کمرے کا منظر بدل رہا تھا۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر سیاہ سائے لرزنے لگے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر دروازے کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، دروازے کے پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، یہ دروازہ تمہیں نہیں روک سکتا۔ وہ کانپ گئی اور دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دوسری رات وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کتاب پڑھے، پھر بھی وہ یہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کتاب چھوڑ دی تو وہ جان سے جائے گی۔ عالیہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر کتاب کی طرف بڑھی۔ اسے اب اس کی حقیقت کا ادراک ہو رہا تھا۔ اس بار جب اس نے وہ جملے دہرانا شروع کیے، کمرے میں ایک پراسرار سی روشنی آ گئی، اور پھر اچانک سے آواز آئی، جیسے کسی نے اس کے پیچھے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی ہو، تم نے ہمیں پکارا، اب تمہاری تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ عالیہ کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی، اور اچانک کمرے میں ایک خوفناک سایہ ظاہر ہوا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا، اور اس کے جسم میں سرد ہواؤں کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹی۔ میں نے صرف طاقت کی خواہش کی تھی، اس نے ہمت جٹائی اور کہا۔ سایہ قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک سرمئی رنگ کی جھرمٹ چھا گئی۔ اس کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا، مگر کمرے کی فضا میں ایک گہرا سا خلا چھوڑ گیا۔ ایک خوفناک تبدیلی۔ عالیہ جب اگلے دن صبح اٹھی تو وہ محسوس کر رہی تھی کہ سب کچھ مختلف ہے۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے وہ کسی نہ کسی قسم کی جنگ سے گزری ہو۔ وہ باتیں کرنے لگی تھی، لیکن نہ تو وہ پہلے جیسی تھی اور نہ اس کی آواز وہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ چکی تھی۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی فیصلے اب اس کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ اس کی روح میں اب وہ شیاطین براجمان ہو چکے تھے جو اس کے جسم کو مکمل طور پر قابو میں لے جا چکے تھے۔ اب کچھ بھی ممکن ہے، وہ خود سے کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس دن سے اس کا برتاؤ بھی بدل چکا تھا۔ اس کی حرکتیں اور باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عجیب ہو رہی تھیں۔ اس کی ذہنیت میں اب خوفناک خیالات آنا شروع ہو گئے۔ عالیہ نے اس دن کچھ اور عجیب تجربات کیے۔ جب وہ کام پر گئی، ایک اجنبی شخص نے اسے دیکھتے ہی کہا، تمہاری آنکھوں میں کچھ عجیب ہے، تم کچھ چھپانا چاہتی ہو؟ اس پر غصے سے جھڑک کر بولی، اور اسے اتنی شدت سے گھورنے لگی کہ وہ شخص بے اختیار پلٹ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی توانائی تھی، جیسے کوئی اسے قابو کر رہا ہو۔ اسی دن ایک اجنبی واقعہ اور پیش آیا۔ جو اپنے معمول کی فیکٹری میں کام کر رہی تھی، اس کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک آ گئی، اور اس کی زبان سے ایک خوفناک آواز نکلی، تم نے ہمیں پکارا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، اس کا جسم ہوا میں اڑ کر نیچے گرا، اور پھر وہ شخص فوراً غائب ہو گیا۔ عالیہ کے وجود میں جو شیطانی طاقتیں سما چکی تھی، ان کے اثرات اب نمایاں ہونے لگے تھے۔ اب وہ راتوں کو جاگتی، کتاب کے اوراق پلٹتی اور مزید منتر دہراتی، لیکن جتنا وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی، اتنا ہی وہ ان شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں پھنستی جا رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ طاقتیں اسے دولت اور خوشحالی دیں گی، مگر حقیقت اس کی بالکل برعکس تھی۔ گھر میں بڑھتی پریشانیاں، اس کی ماں کو اپنے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ عالیہ بدل چکی ہے۔ ایک رات جب اس کی ماں عالیہ کے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ عالیہ ایک عجیب و غریب انداز میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی خوفناک کتاب تھی، اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی جس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔
علی یہ کیا کر رہی ہو؟ ماں نے چیخ کر کہا۔ علی نے آہستہ سے سر اٹھا کر کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند چل رہی تھی۔ امی میں صرف اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ماں کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شیطانی طاقتوں کا کھیل۔ اگلے چند دنوں میں حالات اور بگڑ گئے۔ علی کی چھوٹی بہنیں اب اس کے قریب جانے سے گھبراتی تھیں۔ فیکٹری میں بھی اس کا سامنا ایک خوفناک واقعے سے ہوا۔ اس دن وہ اپنی جگہ کام کر رہی تھی کہ ایک ساتھی ورکر جو اکثر اس سے مذاق کیا کرتا تھا اس کے پاس آیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تو عالیہ آج کون سا جادو سیکھ رہی ہو؟ ہمیں بھی سکھا دو، شاید قسمت بدل جائے۔ عالیہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس آدمی کو دیکھتی رہی۔ اچانک وہ شخص درد سے چیخنے لگا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھیں۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، وہ چیختا رہا، مگر عالیہ اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ پھر وہ آدمی زور سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ فیکٹری میں ایک کہرام مچ گیا۔ لوگ چیخنے لگے اور کچھ نے عالیہ کو حیرت اور خوف سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ عالیہ کو خود بھی احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کچھ غلط کر چکی ہے۔ شیطانی مخلوق اب اس کے ساتھ تھی اور وہ کسی قیمت پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تھی تو اچانک کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ عالیہ تم ہماری ہو، تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر سائے ابھرنے لگے اور ایک آواز گونجی، اب تمہیں اپنی قیمت چکانی ہوگی۔ عالیہ نے چیخ مار کر آنکھیں بند کر لیں، مگر جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ خود کو ایک اور جگہ پر پانے لگی۔ جب عالیہ نے آنکھیں کھولیں تو وہ عجیب و غریب جگہ پر کھڑی تھی۔ ہر طرف دھند تھی، ہوا میں سرگوشیاں تیر رہی تھیں اور فضا میں ایک عجیب سی بسان تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر زمین پر اس کے پاؤں جیسے جم چکے تھے۔ سامنے ایک سایہ ابھرا، ایک لمبا سایہ جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آواز کسی گونجتی ہوئی گہرائی سے آتی محسوس ہوئی، تم نے ہمیں پکارا تھا، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ شیطانی سایہ ہنسا اور اس کے ساتھ درجنوں اور سائے ابھر آئے۔ تم نے ہماری دنیا کے دروازے پر دستک دی اور اب ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تمہاری روح، تمہارا وجود، سب کچھ ہمارا ہے۔ ادھر کراچی میں عالیہ کی ماں، بہنیں اور معذور باپ شدید بے چینی کا شکار تھے۔ 10 دن گزر چکے تھے مگر عالیہ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کی ماں پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتی، گلیوں میں پوچھتی، ہر مسجد، ہر درگاہ پر جا کر دعا کرتی۔ ایک دن جب وہ پریشانی میں سڑک عبور کر رہی تھی، اچانک اسے چکر آیا اور وہ بے قابو ہو کر زمین پر گرنے لگی۔ سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی اور اس کا ٹکرانا یقینی تھا، مگر پھر اچانک گاڑی کی بریک لگی اور گاڑی رکتے ہی ایک نوجوان باہر نکلا۔ باجی آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ حیدر تھا، حیدر کی آمد۔ حیدر نے جلدی سے عالیہ کی ماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور پانی پلایا۔ یہاں سڑک پر کیا کر رہی ہیں آپ؟ عالیہ کی ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری بیٹی 10 دن سے لاپتہ ہے، کہیں سے نہیں مل رہی۔ حیدر نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ عالیہ۔ جیسے ہی حیدر نے یہ نام سنا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگا اور پھر وہ بولا، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ سکتا ہوں، مگر سچ بتائیں اس کے غائب ہونے سے کچھ عرصہ پہلے غیر معمولی ہوا تھا۔ عالیہ کی ماں نے روتے ہوئے ساری حقیقت بیان کر دی۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ جنات کی قید میں ہے۔ ادھر عالیہ پر جنات نے مکمل قبضہ جما لیا تھا۔ ایک دن جب وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں بیٹھی تھی، ایک سیاہ سایہ آہستہ آہستہ کمرے کے کونے سے نمودار ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ ہم نے تمہیں چنا تھا، تمہاری جگہ یہاں نہیں، وہاں ہے ہمارے ساتھ۔ عالیہ نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز گلے میں دب گئی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تسبیح تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، حیدر کی گرجتی آواز سن کر سایہ چیخنے لگا۔
کمرہ ایک لمحے کے لیے ہلنے لگا، اچانک سایہ گھومنے لگا، اس کا وجود بکھرنے لگا اور وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ حیدر نے عالیہ کی طرف دیکھا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عالیہ کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ حیدر کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اب ہمیں ان کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کرنا ہوگا۔ حیدر نے عالیہ کو ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عالیہ کے دل میں خوف ہلچل مچا رہا تھا۔ ایک پرانی سی مسجد میں تھی، جہاں حیدر نے اسے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں عالیہ، ایک سرد سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ اب تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ عالیہ نے چیخ ماری، مگر اس کی آواز گم ہو گئی۔ سایہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اچانک ایک روشنی کمرے میں پھیل گئی، پھر دروازہ زور سے کھل گیا۔ حیدر اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک روشن تسبیح تھی۔ دفع ہو جاؤ، یہ تمہاری آخری موقع ہے، ورنہ تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ عالیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ حیدر کی طرف دیکھا جو پرسکون مگر سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ عالیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور بولا، یہ وہ جن تھا جو تمہیں قابو میں رکھنا چاہتا تھا، مگر ابھی اصل خطرہ باقی ہے۔ حیدر عالیہ کے گھر میں بیٹھا تھا کہ سامنے عالیہ کی ماں پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی اور تعویذ نکالا۔ یہ سب تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک میں ان شیاطین کو ہمیشہ کے لیے قید نہ کر دوں۔ عالیہ اچانک چونک کر اٹھی۔ حیدر نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی آیات کمرے میں گونجی، عالیہ تڑپنے لگی۔ ہوا یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی نے پورے گھر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ عالیہ کا بدن جھٹکے کھانے لگا۔ حیدر نے فوراً پانی پر دم کیا اور عالیہ پر چھڑک دیا۔ اچانک وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی۔ یہ ممکن نہیں، وہ درد سے تڑپتی رہی۔ نہیں 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 کہہ کے کرانے لگی۔ حیدر نے ایک اور تعویذ نکالا اور زمین پر دائرہ بنایا۔ کمرے میں درجہ حرارت ایک دم کم ہو گیا۔ ہر چیز لرزنے لگی اور عالیہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ حیدر نے تعویذ اٹھایا اور قرآن کی آخری آیات پڑھ کر اس کمرے میں رکھ دی۔ عالیہ کی ماں رو پڑی۔ اللہ تمہیں جزا دے بیٹا، تم نے ہماری بیٹی کو بچا لیا، تم نے تو میرے بیٹے جیسا کام کیا۔ حیدر نے آخری بار عالیہ کو دیکھا جو اب سکون سے سو رہی تھی۔ یاد رکھو، کالا جادو ہمیشہ نقصان دیتا ہے، کبھی فائدہ نہیں دیتا، نہ ہی اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو، مگر کبھی غلط راستہ مت اختیار کرو۔ یہ کہہ کر حیدر دروازے کی طرف بڑھا۔ عالیہ کی ماں نے اس کا راستہ روک کر پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ حیدر مسکرا دیا، یہ مت پوچھیں کہ میں کون ہوں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تو آپ کی بیٹی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کہہ کر حیدر دروازے سے باہر نکل گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔